ایک واقعہ حضرت یونس کا اور ایک واقعہ فرعون کا، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہوا یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو ایک بستی نینوا کی طرف بھیجا گیا تھا جو عراق میں ہے، بابل کے علاقے میں ہے نینوا، اور جس میں 100,000 1,00,000 لوگ تھے۔ قرآن حکیم نے یہ تعداد بتائی سورہ صافات میں کہ بستی میں کتنے لوگ تھے؟ 100,000 1,00,000 لوگ تھے وہاں پہ، 100,000 باقاعدہ تعداد بتائی گی کہ ان کو 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا گیا تھا۔ جگہ کہاں ہے؟ بستی کہاں ہے؟ نینوا، اور کس علاقے میں؟ بابل کے پاس، عراق میں۔ انہوں نے جب لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی تو قوم نے ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، تنگ آ گئے، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ تم لوگ میری بات نہیں مان رہے ہو، فلاں فلاں دن تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، اور غصے کے مارے بستی سے نکل گئے۔ دیکھو غلطی دونوں سے ہو رہی ہے، ایک غلطی تو قوم سے ہوئی کہ انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، اور ایک غلطی اس نبی سے ہو رہی ہے کہ بغیر اللہ کی اجازت کے یہ بستی چھوڑ رہے ہیں۔ غلطی دونوں سے ہو رہی ہے، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ دونوں نے توبہ کی بعد میں۔ اب جب چلے گئے، اس دوران جیسا کہ انہوں نے کہا تھا عذاب آ گیا، بالکل عذاب کا بادل امٹ کر ان کے سروں کے اوپر آ گیا۔ فوراً انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف، اور اپنی عورتوں، اپنے بچوں، یہاں تک کہ اپنے جانوروں کو لے کر کے ایک میدان میں جمع ہو گئے، اور انتہائی عاجزی تضرع سے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگی، توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب کو ہٹا لیا۔ حضرت یونس مسافروں سے پوچھا کرتے تھے عذاب آیا کہ نہیں آیا، عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ پتہ چلا کہ عذاب آیا تھا مگر ہٹ گیا۔ اب کہنے لگے کہ جس قوم نے میری تکذیب کی تھی، مجھے جھٹلایا تھا، اب اس قوم میں جانا نہیں چاہتا۔ پھر ایک ندی پار کرنا تھا، ایک دریا پار کرنا تھا، کشتی میں بیٹھے۔ اب اس کے بعد کشتی جب ڈاواڈول ہونے لگی تو ان کو اٹھا کر کے ندی میں ڈال دیا گیا، دریا میں ڈال دیا گیا۔ ایک مچھلی آئی اور مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ دیکھو سزا ملی ان کو، وہاں تو عذاب ہٹ گیا، ان کو سزا دی جا رہی ہے کہ بغیر میری اجازت کے بستی چھوڑا تم نے کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی کسی سے بھی ہو، نبی سے بھی ہو، صحابی سے بھی ہو، غلطی معاف نہیں کی جاتی۔ غلطی کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، جیسے آدمی زہر کھا لے تو کوئی بھی کھا لے، مولوی کھا لے تب بھی مر جائے گا، ولی کھا لے تب بھی مر جائے گا، ایک جاہل کھا لے تب بھی مر جائے گا، عالم کھا لے تب بھی مر جائے گا، اس کا ایک اثر ہوتا ہے نا۔ تو گناہ کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ ان کو جب دریا میں ڈال دیا گیا، بڑی مچھلی آئی اور اس نے نگل لیا ان کا۔ کہنے لگے جب یہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، کئی تاریکیاں ہیں، ایک تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، اور دوسرے دریا کی تاریکی ہے، پھر تہ بتہ جو پانی کا لیول ہے اس کی تاریکیاں ہیں۔ ان تاریکیوں کے اندر فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہت جاندار دعا ہے یہ۔ آدمی اس کو مصیبت میں اپلائی کر کے دیکھے۔ فنادا فی الظلمات، تاریکیوں میں، چاروں طرف تو تاریکی ہی ہے، ایک تاریکی نہیں ظلمات ہے، اب پکارا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور کہا کہ یہ دعا صرف انہی کے لیے نہیں ہے قبول کرنے کے لیے، جو بندہ بھی اس کے ذریعے دعا مانگے گا، وہ کذالک ننجی المؤمنین، قیامت تک ہم مومنوں کو نجات دیتے رہیں گے اگر یہ دعا کرتا ہے تو۔ یہ صرف حضرت یونس کے لیے خاص نہیں ہے، اللہ کا کوئی بھی بندہ، میرا کوئی بھی بندہ اگر پریشانی میں ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کے وسیلے سے کوئی بات مجھ سے کہتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، کسی مشکل کو دور کرنے کی ہم سے طلب کرتا ہے، تو ہم اس کی مشکل دور کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کیسے ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا، حیرت کی بات ہے۔ مچھلی کے پیٹ کی خصوصیت جانتے ہیں آپ؟ میں نے پڑھا ہے، آپ وہ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، اتنی گرمی ہوتی ہے اس کے پیٹ میں کہ لوہا پگھل جاتا ہے۔ جی جی جی، اتنی گرمی ہوتی ہے، آپ نیٹ پہ مار کے دیکھیے، اس کے پیٹ کی جو گرمی ہوتی ہے کتنی لیول کی ہوتی ہے، نہائی لیول کی ہوتی ہے۔
لوہا پگھل جائے، الحدید، حدید پگھل جاتا ہے، لوہا پگھل جاتا ہے. بتائیے مچھلی کے جس پیٹ کے اندر لوہا پگھل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس جگہ محفوظ رکھا. کیا مطلب؟ اگر آدمی اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں آپ پگھلنے والے ہوں تو اس پگھلنے والی جگہ سے بھی آپ کو نجات دے دے گا. تو کائے کو ڈر رہے ہیں ہم؟ یہ مخالف ہے، وہ مخالف ہے، یہ پارٹی یہ کر دے گی، وہ پارٹی وہ کر دے گی. اللہ پر یقین نہیں ہے؟ بالکل اللہ پر یقین ہے. کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ ایسی جگہ سے اگر یونس کو نجات دے سکتا ہے جہاں پر لوہا پگھل جائے کتنا فورن ہائٹ ہوگا یہ اللہ. تو یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ. اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو باہر ساحل پر اگل دے. اگل دیا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. مچھلیاں، سمندر کی تاریکیاں، پہاڑ، ذرات، سب اس کے قبضے قدرت میں ہے. کتنا پاورفل ہے نہیں؟ کتنا پاورفل ہے وہ. مچھلیوں پر اس کا حکم ہے، سمندروں پر اس کا حکم ہے، ہواؤں پر اس کا حکم ہے. تمام چیزیں تو اس کی مخلوق ہیں، سب کے اوپر اس کا حکم چلتا ہے. کائنات کی تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے. سچ مچ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاور نہیں سمجھا ہے، اس کی طاقت نہیں سمجھی ہے. اسی وجہ سے ہم اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے آستانوں پر جا کر کے اپنا سر پھوڑتے ہیں. وہ کیا دے گا؟ وہ تو خود مر گیا. جس کے ہاتھ میں اپنی موت نہ ہو، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے، وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ لیکن وہاں شیطان لے جاتا ہے. سب کچھ ملتا ہے بولے یہاں پہ سب کچھ ملتا بولتا.